من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتهم أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیا ان پر پاکیزہ اور حلال چیزیں، احلت لہم جو ان پر حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور ان کو اس کی ممانعت کی گئی تھی، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہے دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون لیکن جو لوگ پختہ ہے علم میں ان میں اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا جو نازل ہوا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر، اولئک سنؤتہم اجرا عظیما تو سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا اجر۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ کل سے جو ہمارا یہاں پر موضوع چل رہا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، تذکرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے تذکرے کو بیان فرما رہے ہیں اور بالخصوص یہودیوں کے جو جرائم تھے اور ان کی جو خامیاں تھی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے جو تذکرہ پڑھا تھا کہ وہ یہودیوں کی بیماریاں کیا تھیں، انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا کرتے تھے، ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، حضرت یحییٰ ہے، حضرت زکریا ہے اور خود حضرت عیسیٰ کے قتل اور ان کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ میں کسی اور کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جرائم تھے ان کے۔ یہ کیا کم جرم تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر جو پاکیزہ خاتون تھی تہمت لگائی تھی زناکاری کی، نعوذ باللہ، اور ایسا گھناؤنا الزام لگانے سے پہلے انہوں نے سوچا نہیں، حالانکہ حضرت مریم پر جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو اس وقت حضرت مریم نے کہا تھا کہ دیکھو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اگر میرا یقین نہیں آتا ہے تو یہ بچہ ہے، یہ بچے سے آپ پوچھ لو۔ اور وہ بچہ کتنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت 1 یا 2 دن کے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے بات کریں گے بچے سے، وہ تو بچہ ابھی جھولے میں ہے، گہوارے میں ہے، اور جو بچہ گہوارے میں ہے وہ بات کیسے کرے گا؟ ابھی یہ تذکرہ ہی کر رہے ہیں، ادھر گہوارے سے اور جھولے سے حضرت عیسیٰ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے جو ہے نبی بنایا ہے اور وہ مجھے کتاب دے گا۔ یہ ساری چیزیں سر کی آنکھوں سے دیکھے لیکن قبول نہیں کرنا تھا، نہیں کیے۔ تو یہ ان کے جرائم تھے اور یہ جرائم جو ہے ان کے کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت مریم کا یہ جب تذکرہ پڑھتے ہیں، الزام لگایا گیا تھا، قرآن نے اس کی برأت کی، حضرت عائشہ پر بھی ہوا تھا، کیا بیتی ہوگی اس وقت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ذرا تصور کریں کہ آپ کی چہیتی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہے، اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، اور وہ الزام ایسا گھناؤنا الزام تھا وقت کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر کہ سارے انبیاء میں سب سے افضل تر اور امام الانبیاء، انبیاء کے سردار، اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام تو وہ آپ کا، اور آپ کی زوجہ مطہرہ پر الزام لگایا گیا، اور تقریباً یہ کیفیت یعنی یہ ہنگاموں کی، پروپیگنڈے کی، چیمے گوئیوں کی، افواہوں کی، اور جھوٹ اور سچ کو جو ہے تو گرم کرنے کی جو فضا تھی، یہ تقریباً 1 مہینہ سلسلہ چلا۔ اس 1 مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ منافقین نے شوشہ چھوڑا تھا، اور اس لہر ایسی خطرناک تھی کہ اس لہر میں چند صحابہ بھی آ گئے تھے، اور وہ بھی یہ تسلیم کرنے لگ گئے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، کم عمر ہے، خاتون ہیں، کم عمری کی وجہ سے شاید ہو گیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت قرآن میں پورے 2 رکوع میں ظاہر کی ہے۔ جو صحابہ اس واقعے میں غلط فہمی کی وجہ سے مبتلا ہو گئے تھے، صحیح علم نہیں تھا، ان میں حضرت حسان تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے مصطح، جن کی کفالت بھی حضرت ابوبکر ہی فرمایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن حمسنہ بنت جحش، جو آپ کی سالی بھی تھی، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی تھی۔ تو کیا گزری ہوگی؟ بہرحال تذکرہ تو یہاں پر جو چل رہا ہے وہ یہودیوں کی خباثتوں کا ہے، آج بھی اسی زمن کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ جو ظلم کیا کرتے تھے، جو جرائم یہ کیا کرتے تھے، جو کرائم ان کے تھے، ان ظلموں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ وہ چیزیں جو حلال تھی، کوئی خباثت اس میں نہیں تھی، لیکن یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ اور وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی عرق النساء نام کی۔ کون سی؟ عرق النساء نام کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کوئی بیماری ایسی کہ اس بیماری میں انسان کے لیے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ دونوں نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ الرجی ہونے کی وجہ سے بندہ نہیں لیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چونکہ وہ بیماری تھی اور اس بیماری میں اونٹ کا گوشت اور دودھ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت نے ان چیزوں کو تناول یا نوش فرمانا بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، حضرت نے اپنے طور پر اس کو کھانا بند کر دیا۔ تو ان کی جو اولادیں تھیں، ان اولادوں نے بھی جو ہے اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، رواج بن گیا۔ بعد میں کئی 100 سال بلکہ 1000 سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے اور ان کو مستقل شریعت دی گئی۔ تو اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کمبختوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر وہ چیز کو جو حلال تھی، اور حضرت یعقوب نے محض الرجی ہونے کی وجہ سے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، اللہ نے ان کے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی برکت سے بہت ساری وہ چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہے جو گزشتہ امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ آج ہم پوری دنیا میں روئے زمین پر، کرۂ ارض پر جہاں چاہے نماز پڑھ سکیں۔ پوری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے یا نہیں ہے؟ اوروں کی طرح نہیں ہے کہ عبادت کے لیے آپ کو چرچ ہی جانا پڑے گا، سینیگوگ ہی جانا پڑے گا، مندر جانا پڑے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔
آدمی جہاں 10 جماعت بنا لے آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت بنائیں گے تو تبھی جو ہے آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، ورنہ انڈیویجول پریئرز کرنے کا ثواب ملے گا، ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دیا ان پر پاکیزہ چیزیں جو ان کے اوپر حلال تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا کیا جرائم تھے ان کے یہودیوں کے۔ ان حصے میں جو میں نے ابھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے 5 جرائم بیان کیے، کتنے؟ جو بہت خطرناک جرائم تھے۔ ایک تو یہی جو ابھی بتایا میں نے، وہ ہلکا جرم ہے، تو دنیا میں ان کے اوپر وہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ گناہ ان کے بہت خطرناک تھے۔ ایک تو یہ تھا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، حق بات کے سننے سے روکتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ بھئی اس پیغمبر کو لوگ مان لیں گے، ہمارے لوگ کم ہو جائیں گے، تو کوئی اگر سیدھا سادہ دین حق کو قبول کرنے کی کوشش کرتا تو اس میں جو ہے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے۔ بھئی یہ سب ہم کو معلوم ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہے، ہمارے پاس ساری پیشن گوئیاں ہیں، ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر وہ کچھ بھی علامت نہیں۔ حالانکہ یہود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ اس نبی برحق کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ اولاد کو کسی طرح کیسے پہچان لے گا آدمی؟ دور سے بھی پہچانے گا؟ نہیں پہچانے گا، مگر اس کے باوجود بھی انکار کرتے تھے۔ تو پہلا کا جرم ان کا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، دوسرا جرم یہودیوں کا، اور آج یہ جرم، اس جرم میں امت مسلمہ بھی مبتلا ہے، تو کیسے نہیں پیٹے جائیں گے؟ اور وہ جرم کیا ہے؟ اخذہم الربا، ان کا سود کھانا، سود پر مال دیتے تھے، لیتے تھے، اور وہ کاروبار ان کا بہت پروان چڑھا ہوا تھا۔ مدینے میں تو ساہوکاری بن کر بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ، خون چوستے تھے اوس اور خزرج کا۔ یہ لوگ سیدھے سادے تھے، الٹریٹ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، دنیا داری بس خالی کھیتی باڑی میں رہتے تھے۔ ضرورت اگر کوئی بڑی آ جائے تو بس جا کر یہاں جیسے آج کل ہوتا ہے، کچھ کمیونٹیز ہمارے پاس ایسے سکھ برادری غالباً ہے، بس خالی یہی کام ہے ان کا، تو ایسے تھے یہ لوگ۔ تو کہا کہ سود یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے لیے ہم نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس سے بچیں گے نہیں، اور دنیا میں بھی نحوست ہے۔ تو دوسرا جرم فرمایا کہ سود کھاتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان سے اس سود کے کھانے سے انہیں روکا گیا تھا، اس کے باوجود لیتے تھے۔ منہ کو جب خون لگ جائے نا تو آدمی پھر تعویلیں کرنے لگتا، میں نے ایسا کیا، وہ ان سے پوچھا، وہ مولانا سے پوچھا، اور ایسا اس نے راستہ بتایا اور اس نے ویسا راستہ بتایا۔ حالانکہ ایمان والے کے لیے تعلیمات یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اتقوا مواضع التہم، کہ جہاں سے کسی تہمت کا اندیشہ بھی ہے تو ویسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ حرام اور حلال، حرام تو بہت دور کی بات، مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے، یہ ایمان والے کی صفت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا جرم سود کھاتے تھے، حالانکہ اس سے روکا گیا تھا۔ اور تیسرا جرم وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کر جایا کرتے تھے، لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کر جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ناحق خرچ آمد، تھوڑا سا مزاحیہ شعر ہے، ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں مدرسے میں بچے پڑھتے رہتے تھے، خرچ آمد در گھسیٹ، عام باشد یا کویٹ، بنا لیا ہوگا کسی نے، جو بھی آ رہا بس آنے دو، جو بھی آ رہا بس ہاں آنے دو، یہ مت دیکھو کہاں سے آ رہا، کیا آ رہا، حلال ہے حرام ہے، اس سے کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور ان کا ایک جرم لوگوں کا مال ناحق ہڑپتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کافروں کے واسطے دردناک عذاب۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟
دردناک عذاب تیار کر رہا ہے۔ یہ یہودیوں کے جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور آج اگر ٹھنڈے دل سے 1 منٹ کے لیے بھی اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اس میں سے کوئی ایک خامی بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ سود کی وبا عام ہے، لوگوں کا مال ناحق ہڑپ کر جانا، آدمی طاق میں بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے طاق میں بیٹھا ہے کہ بس کہیں سے کچھ آ جائے اور آدمی ہڑپ کر جائے۔ اس کے علاوہ بھی جو پہلا جرم تھا ان کا، لوگوں کو حق کے راستے سے قبول کرنا۔ ہر ایک نے بس اپنی آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، بس اسی آئیڈیالوجی کو سب نے قبول کر لینا، اور دوسری چیزیں سب غلط۔ کہاں سے لے کر آتے ہیں، کہاں سے یہ لوگ بنتے ہیں؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، کتاب کو تسلیم کرتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، ایمان والا ہے۔ اور غیروں کے ساتھ روابط تو رکھنے میں آج کا ماحول ایسا ہو گیا، فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنوں میں جو ہیں تو کیڑے نکالتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، اور بھی حصہ میں نے پڑھا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ وہ حصہ ہم آئندہ کل پڑھیں گے۔ مردوں کی بھیڑ میں عورتوں کا گھسنا حرام ہے۔ مردوں کی بھیڑ میں خاص طور پر حج کو جانے والے حضرات سن لیں، حج کے مسائل چل رہے ہیں۔ بعض نادان عورتوں کو حجر اسود کا بوسہ لینے، ملتزم پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے یا مقام ابراہیم پر نفلیں پڑھنے کا ایسا جنون سوار ہوتا ہے کہ وہ بے محابہ مردوں کے ہجوم میں گھس جاتی ہے اور ہر چہار جانب سے دھکے کھاتی ہوئی اندر تک چلی جاتی ہے اور اپنی اس حرکت کو بہت قابل فخر قرار دیتی ہے، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل موجب ثواب نہیں بلکہ سخت گناہ کا باعث ہے۔ عورتوں کا طواف کے لیے، خیر طواف تو کرنا ہے لیکن حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں میں گھس جانا، ملتزم کو چمٹنے کے لیے مردوں میں گھس جانا، یا جو ہے تو مطاف جو حتیم کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کا جو بیرونی حصہ ہے، جو دراصل اس کا اندرونی حصہ ہے اور اس کی تعمیر نہیں ہوئی، تو وہ اس میں گھسنے کے لیے بھی ایسی بھیڑ رہتی ہے اللہ کی پناہ، تو عورتیں بھی ان مردوں کے ساتھ، اور مردیں بھی مرد بھی احتیاط کرتے نہیں ہیں، عورتیں بھی احتیاط کرتے نہیں ہیں، بس رسموں کو دین کا نام بنا لیا۔ ہر عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اگر وہ عبادت جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، چاہے پھر وہ کتنی ہی بڑی عبادت ہو، اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا حاصل ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ شریعت میں عورتوں کا اجنبی مردوں کی بھیڑ میں اس طرح گھسنا قطعاً حرام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ وغیرہ کا عمل اسی وقت موجب ثواب ہو سکتا ہے جبکہ اس کے حصول میں کسی گناہ کا ارتکاب لازم نہ آئے، اور گناہ کے ساتھ کیے گئے عمل میں کسی ثواب کی امید نہیں ہے، پھر وہ کچھ بھی کر لے، اگر گناہ کے ساتھ کرے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے خواتین کو بھیڑ سے بہرحال بچنا چاہیے، اور جس وقت بھیڑ کم ہو اسی وقت طواف کرنا چاہیے، اور حجر اسود کا دور ہی سے استلام کر لے۔ کیا مطلب دور سے استلام کر لے؟ فلائنگ کس کر لے، جیسے آج کل سمجھتے فلائنگ کس بولے تو سب سمجھ جاتے، اور جس وقت بھیڑ کم ہو اسی وقت طواف کرنا چاہیے، جس وقت بھیڑ کم ہو اسی وقت طواف کرنا چاہیے۔
اور حجر اسود کا دور ہی سے استلام کر لے اور مقام ابراہیم کی سیدھ میں پیچھے کی جانب جا کر نفل پڑھے۔ خواتین کو بولنا چاہیے طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم کا حصہ ہے مطاف میں ہے، لوگ جو ہے طواف کرتے رہتے اس کے بعد کے والے سے بھی حصے سے بھی، تو جو لوگ وہیں مقام ابراہیم کو چٹک کر نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہر طواف کرنے والا آ کے اس کو انہیں ادھر ڈھکیلتا انہیں ادھر ڈھکیلتا، آگے سے ایک ڈھکیلتا پیچھے سے ایک ڈھکیلتا، وہ نماز چونچو کا مربع بن کے رہ جاتی۔ اور اس میں کچھ 1.5 شانے ایسے رہتے، ہاں تو پڑھ میں دیکھتا ہوں کون دھکا دیتا، یہ کھڑے ہو جا رہا پہلوان بن کے۔ کیا مطلب آ رہا ہے اس کا؟ مقام ابراہیم کے سیدھ میں پورے خانہ کعبہ یعنی پورے حرم کے اندر جہاں چاہے نماز پڑھ لے، ضروری نہیں ہے کہ وہیں پر پڑھے، سنت ہے یعنی کہ مستحب ہے، مسنون ہے، لیکن کسی کو تکلیف دینا وہ حرام ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔